اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما محترم المقام حضرت مولانا سید سرور چشتی صاحب، گدی نشین درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ صاحبزادہ سید کامران چشتی صاحب، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، اور ہم تمام حیدرآباد تلنگانہ کے مختلف اضلاعوں سے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اور جو لائیو اس جلسے کو سن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے واقعی فخر کی بات ہے کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں پر آئے۔ اور فین بند کر دو۔ تھوڑا اس جلسے کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ اللہ کے فضل سے یہ جو ہے 32واں جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار بندے کو مسلسل 25 جلسے سے معتمد استقبالیہ رکھ رہا ہے۔ سوچئے کہ 32 سال پہلے جب میرے والد مرحوم غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب اس جلسے کی بنیاد ڈالی تھی، تو میرے والد کے ہمراہ جو لوگ اس دن اس کمرے میں تھے، اس میں میں بھی موجود تھا۔ مرحوم جہانگیر پہلوان صاحب جو گولکنڈہ قلعے سے تعلق تھا، اصل مجلس بچاؤ تحریک کو جلسہ، کیونکہ تحریک نئی بنی تھی، مجلس بچاؤ تحریک نئی بنی تھی، اور یہاں پر جلسہ کرنے کی بات آ رہی تھی، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم 11 ربیع الاول کو ہی جلسہ کریں، لیکن مرحوم غازی ملت کا یہ خیال تھا کیونکہ شہر میں 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے معاملے میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں کریں گے۔ ایک ہفتہ آگے بڑھا کر جو پہلا سنیچر آتا ہے اس میں ہم جلسہ کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ پچھلے 32 سال سے یہ جلسہ چلتے آ رہا ہے۔ یعنی اگر کسی کو ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی 32 سال پہلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 18-19 سال میں اس کی شادی بھی ہو جاتی، اور آج وہ نانا اپنی نواسی کی شادی کی فکر کرتا۔ تو یہ 32 سال کا عرصہ، کئی لوگ اس میں جو 32 سال پہلے اس جلسے کی بنیاد ڈالے تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام یقیناً دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سجایا۔ ایک شخصیت میں ان کو یاد اکثر کرتا ہوں جب جلسہ ہوتا ہے، ہمارے مولانا حسیب الحسن صدیقی صاحب جو جنرل سیکرٹری سنی علماء بورڈ تھے، ہر جلسے کی پوری تیاری، مہمانوں کو لانا، مہمانوں کو یہاں پر ہمارے پاس رکھنا، ان کی خاطر تواضع کرنا، اور ان کو یعنی واپس گئے جب تک ان کی نگرانی کرتے تھے۔ ایک شخصیت میں ان کو آج جب سے یاد کر رہا تھا، سکندر مرزا صاحب جو اس جلسے کی نظامت چلائے، تقریباً 25 سال تک اس جلسے کی نظامت چلائے وہ۔ تو بہرحال یہ جو جلسہ ہوتا ہے، یقیناً وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں، وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ اگر یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اپنی زندگی کی مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کو سن رہے ہیں، تو یقیناً اللہ نے ان کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی کی سیرت کو سنیں یہاں پر بیٹھ کر۔ تو میں دل کی گہرائیوں سے میں استقبال کرتا ہوں ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں، حضرت مولانا سید سرور چشتی گدی نشین، وہ خادم درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، کہ اجمیر کا اور حیدرآباد کا معاملہ تو ایسا رہا، میرا بچپنا تھا، مجھے وہ بھی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میرے دادی الحاجہ نصیب خاتون بڑی
अजमेर की दरगाह के उरुस से 6 महीने पहले से तैयारी करते थे। 6 महीने पहले से तैयारी होती थी घर में। 3-4 महीने पहले मेरे वालिद एमएलए थे, वीआईपी टिकट्स मिलते थे, वो जमाने में एमएलएस को कूपन मिलते थे। तो मेरे दादी 6 महीने पहले से मेरे वालिद को कहते थे कि मियाँ मेरा टिकट बुक हुआ नहीं हुआ। वो अकेले कभी नहीं जाते थे, तकरीबन 25-30 लोगों के साथ वो जाया करते थे। मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 10-15 साल उनके साथ सफ़र करने का मौका मिला और अजमेर की दरगाह में हाज़िरी देने का मौका मिला। तो वो निस्बत थी, वो चाहत थी कि मैं चाहता था कि सज्जाद साहब यहाँ पर आए और इस जलसे को मुखातिब करे। 2-3 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि हज़रत मौलाना सैयद सरवर चिश्ती साहब को लाएं, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन काबिल एहतराम है कि मुझ जैसे नागुज़ीर एक गुनाहगार बंदे के एक टेलीफोन कॉल पर वो बोले कि मैं कल आपको जवाब दूंगा, मैं सफ़र में हूँ, और दूसरे दिन हमारे दावतनामे को एक्सेप्ट कर लिए। यकीनन बहुत टेलीफोन आए होंगे, यकीनन बहुत सारे लोग भटकाए होंगे, लेकिन वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं, वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। यही मेरा शुरू से है। हमारे अशरफ ज़ीशान साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी आवाज़ में ऐसा एक ऐसी वो कशिश दिया कि वो हमारे हर जलसे के लिए वो भी मेहनत करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह से मेरी दुआ है कि इस जलसे की निस्बत से ऐ अल्लाह ताला हम तमाम गुनाहगारों के गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह ताला हमारे घरों में जो ज़ईफ़, आज कैंसर की बीमारी हमारे दरमियान में, हर घर में एक कैंसर पेशेंट हो गया है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी लोग ये जलसा सुन रहे हैं, इस जलसे के सदक़े में उनकी उन बीमारियों को दूर कर दे, उनकी दवाओं में शिफा दे दे अल्लाह ताला। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं थोड़ी 1-5 मिनट आपसे गुफ्तगू करूँगा कि आज हमारा माहशरा जो है, माहशरे में जो तबाही हो रही है, अभी फाजिल मुक़र्रिर डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा साहब और हमारे गुलाम दस्तगीर कुरैशी अशरफी साहब और हमारे कामरान मिर्ज़ा साहब, उनका फोकस जो तकरीर का फोकस था वो यही था कि माशरे में हमारे लिए क्या क्या खराबियां हो रही है। आज माशरे में खराबियों की मेन वजह वो है कि हम नमाज से दूर हो गए हैं, लोग महीनों नमाज नहीं पढ़ते हैं। आज हमारे माशरे में ये गुनाह इसलिए हो रहे हैं, ये बुराइयां इसलिए हो रहे हैं, बाप बेटे की नहीं सुन रहा है, बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, शौहर बीवी की नहीं सुन रहा है, बीवी शौहर की नहीं सुन रहा है। उसकी वजह यह है कि हम कुरान को एक बरफदान बनाकर रख दिए हैं। महीनों सालों हमारे घर में कुरान नहीं खुलता है। बचपना जब हमारे घर में था, हम जब किसी दिन हम टिफिन नहीं लेकर जाते थे स्कूल को, हम टिफिन नहीं लेकर किसी दिन अगर गए तो मेरे दोस्त, मेरे गैर मुस्लिम दोस्त ये कहते थे कि इसकी वालिदा इसको टिफिन इसलिए नहीं दी कि ये आज फजर की नमाज नहीं पढ़ा होगा। ही हैज नॉट प्रेड इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाई हिज मदर हैज नॉट गिवन हिम द टिफिन। ये कानून था हमारे घर का। अगर आप फजर की नमाज, बावजूद इसके कि मेरे वालिदा एक एमएलए की बीवी थे, लेकिन 4 बजे रात से उठकर एक एमएलए की बीवी होने के बावजूद 4 बजे रात से उठकर वो बच्चों को उठाते थे, नमाज पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे, और फिर स्कूल से आते ही फिर पूछते थे कि बेटा असर का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ो। आज बतलाओ कहां पर है? अम्मा व्हाट्सएप में, बाबा इंस्टाग्राम पे, घर का बड़ा फेसबुक पे, मंजला यूट्यूब पे, और कोई बच गया तो उन्हें ट्विटर पे। आज सोशल मीडिया हमारे दरमियान में इतना आ गया है, बुराई इतनी आ गई है, अफसोस होता देखकर, बड़ा अफसोस होता मुझे देखकर। 3 साल से अभी प्रजा दरबार का जिक्र किए, 3 साल से हमारे पास, आज बताइए हमारे दरमियान में जाहिलत कितनी हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर याद करिए कि जब कोई लड़की पैदा होती थी तो जिंदा दफना दिया जाता था। अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और वो जुल्म खत्म हुआ। आज जो लोग कहते हैं ख़वातीन के हुकूक के बारे में कहते हैं, तो कुरान को तर्जुमे से पढ़ो। अगर कोई कुरान को तर्जुमे से अगर पढ़ लिया
تو وہ اسلام یا اسلام کے ماننے والوں کے اوپر یہ الزام نہیں لگائے گا کہ وہ خواتین کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کو پڑھ کر دیکھو، لیکن آج کہاں پر ہے؟ آج بتلائیے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے یہاں ایک سبجیکٹ ہے، ابھی ڈاکٹر شوکت علی مرزا نے جو بات کہی اس کو میں پھر سے دوہرا رہا ہوں۔ ہمارے پاس پرجا دربار میں ایک سبجیکٹ ہے، میرے بھائی معافی چاہتا ہوں، ینگ ویڈو، 20-30 سال کے درمیان میں ہر گھر میں ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، ہر گھر میں جوان بچی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی ہے تو بتلاؤ بولنے والا؟ ٹھیک ہے طلاق ہو گیا اس کا، 3 بچے ہیں، ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے گھر کے چبوترے پر آ کر بیٹھ کر دیکھو، 2 بجے رات تک جوان بچی آ کر بیٹھتے ہیں معصوم بچیوں کو لے کر۔ ارے لڑکی پیدا ہوئی، شوہر نے چھوڑ دیا، لڑکیاں پیدا ہو رہی، شوہر چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ جاہلت ہم میں آ گئی ہے۔ یہ جاہلت کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نماز سے دور ہو گئے۔ آج ٹھیک ہے، بات وہاں تک ٹھیک ہے کہ کسی نے طلاق دے دیا، کوئی خلا لے لیا، یہ بات وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آج ہر گھر میں ایک جوان بچی ایسی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وہ ظلم ہو رہا ہے کہ خدا را اب بتاؤ کیا ہمارے پاس زلزلہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ نہ تو اس کو خلا دیا جا رہا ہے، نہ تو اس کو طلاق دیا جا رہا ہے۔ جب یہ مسئلے آتے ہیں، میں فون کر کر ان کے شوہر کو پوچھتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کو اٹکا کے لٹکا دوں گا میں۔ ارے جب خدا کا قہر تجھ پر پڑے گا، جب خدا کا قہر، خدا تجھ کو دوزخ میں جب الٹا لٹکائے گا تو کون آئے گا بچانے؟ بتلاؤ، یہ وہی تیری شریک حیات آئے گی تجھ کو بچانے کے لیے۔ آج کتنی ناانصافی ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ۔ سر میں جتنے بال ہے اتنے تنظیمہ ہے، اتنے دفتر ہے۔ آج بتلاؤ کسی کے پاس فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہے کیا؟ بتاؤ۔ میں بار بار ہر جلسے میں، ہر تقریر میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ شرم آتی ہے، کبھی پولیس کمشنر آفس کے پاس جاتا ہوں، کسی کام سے 150-200 برقعے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ اماں مسئلہ کیا ہے؟ میری بچی کے ساتھ ظلم ہو رہا۔ اماں مسئلہ کیا ہے؟ میری بچی کی شادی ہوئی 1 مہینہ ہوا، میرا داماد میرے سسرال والے ہکال دیے اور تمہارا فیصلہ وہ اغیار کر رہے ہیں۔ بتلاؤ تمہارے گھر کی برکت جائے گی یا نہیں جائے گی؟ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ پہلا زمانہ تھا 4 گھنٹے، ہم 5 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرتے تھے۔ ہمارے پیسوں میں برکت تھی، ہمارے رزق میں برکت تھی۔ کیوں تھی؟ کہ ہم حقدار کا حق، انصاف کا انصاف دیتے تھے، ماں کو انصاف دیتے تھے، ماں کی خدمت کرتے تھے، باپ کی خدمت کرتے تھے اور بیوی کو پورا حقوق دیتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے؟ ضعیف باپ آتا ہے میرے پاس پرجا دربار میں، بڑا افسوس ہوتا ہے، کینسر پیشنٹ، پیٹ کا کینسر ہے۔ کل رات کی ایک بات ہے، تالاب کٹے سے ایک باپ آیا، ریٹائرڈ آفیسر ہے بیچارے، بولے کہ میرا وظیفہ بھی سب بچے لے لیتے ہیں، مجھے مہینے کے 8,000 روپے دوا کے ہو رہے ہیں، میری اولاد مجھ کو نہیں پال رہی ہے۔ بتلاؤ اب اس اولاد کی کیا اس کی عزت کرے گی کیا؟ بتلاؤ جو اپنی باپ کی عزت نہیں کرتا، بتلاؤ کہ اس کی اولاد اس کی عزت کیسا کرے گا؟ بتاؤ۔ میرے پاس ضعیف ماں باپ آتے ہیں، 5 لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، داماد والے ہیں، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو بتلاؤ اگر ہمارا معاشرہ اگر اسلام کا ماننے والا ہے، نام کے مسلمان ہیں، لیکن اگر یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، یہ لوگ نماز پڑھیں گے تو کیا بتلاؤ کیا ان کے گھر میں سکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتاؤ۔ آج چرس، گانجا، افیم پرانے شہر ہی نہیں بلکہ پورے تلنگانہ میں عام ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ریپ کیس میں میں اس کا انویسٹیگیشن کر رہا تھا تو پتا چلا کہ اس معصوم لڑکی کو انجیکشن دے کر اس کو ریپ کیا گیا۔ یہ انجیکشن کون دیا؟ اس کو پکڑ کر لائے، ہم اس کا انٹراگیشن کرے۔ جب اس کا انسٹاگرام کھول کر دیکھے تو تقریباً شہر کے ایک حصہ میں نام نہیں لیتا اس بستی کے 60-70 بچے یہ روزانہ انجیکشن لے رہے ہیں۔ پہلے کا زمانہ تھا،
ہم کبھی گھر سے ٹیوشن سے رات میں 9 ساڑھے 9 10 بجے اگر ہم محلے کی گلیوں میں گھومتے، محلے کا کوئی بڑا ہم کو پوچھتا میاں تم اتنی رات کو کہاں پر پہنچ رہے ہیں، آپ بتاؤ کیا محلے کے بڑوں کی وہ ذمہ داری ہے؟ بتلاؤ۔ محلے کا بڑا پوچھتا تھا کل میں آپ کے والد سے بات کروں گا، آپ رات میں 11 بجے پھر رہے تھے، نہ تو باپ کو شعور ہے نہ تو محلے کے ذمہ داروں کو شعور ہے، گلی گلی رات میں گھومو آپ، ہر چبوترا بھرا ہوا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہو گیا کہ رات کو جاگو دن کو سو، اور یاد رکھو یہ جو خدا کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے رات بنائی سونے کے لیے، دن بنائی کام کرنے کے لیے، لیکن آپ اللہ کے نظام کو جو توڑ رہا ہے، جو رات کو جاگ رہا ہے اور جو دن کو سو رہا ہے، خدا را وہ کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا۔ بی پی، شوگر، یہ تمام بیماریوں کی مین وجہ یہ ہے کہ تم رات کو جاگ رہے ہو۔ آج ہی ہمارے چنچل گڑے میں محلے میں ایک بمشکل میں سمجھتا ہوں کہ 38 یا 40 ایئرز کا ایک نوجوان بچے کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے بتاؤ؟ یہ راتوں کا جاگنا ہے اس کی وجہ۔ تو اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہم کو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا چاہیے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں، میرے باپ کا نام مسلمان، میری ماں کا نام مسلمان، مگر کئی لوگوں کو ہم پکڑ کر پوچھتے ہیں نماز صحیح پڑھنا نہیں آتا، 2 کلمے نہیں سنا سکتے یہ لوگ۔ آج بتاؤ کرسچن مشنریز گلی گلی گھوم کر تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں پرسوں حیرت ہو گیا، ایک سلم بستی میں گیا، میں دیکھ کر بڑا حیرت ہوا کہ برقع پوش خواتین گلے میں کراس ڈال کر تبلیغ کر رہے ہیں کرسچینٹی کی۔ بڑی شرم آتی ہے مجھے جب میں گلزار ہاؤس یا کسی مقام پر چادر گھاٹ کے اس برج کے نیچے جاتا ہوں کہ برقعے کو بدنام کرنے کیا جا رہا ہے، نہیں معلوم کیا پتا ہے برقع پوش خواتین رات میں کاروبار کے لیے وہاں پر ٹھہرتے ہیں، 100 فیٹ دور پولیس اسٹیشن کے کاروبار چلتا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر۔ اس جلسے سے ہمارا میسج یہ ہے کہ تمام جو گھروں کے بڑے ہیں وہ اپنے بچوں کو دیکھو کہاں پر جا رہے ہیں۔ تمہاری لڑکی جب کالج جا رہی ہے تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کالج کو ڈراپ کرے، اس کے کالج کو لے کر آئے۔ کم سے کم ہفتے میں 2 یا 3 بار اپنی لڑکی کے ساتھ کالج کو جاؤ۔ لڑکا جب جا رہا ہے تو اس کے کالج کو جاؤ، اس کے اسکول کو جاؤ، اس کے پرنسپل سے ملو۔ ضروری نہیں ہے، امریکہ میں ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں، 5 ڈگری سینٹی گریڈ میں محنت کرتے ہیں، لیکن میں ایسے لڑکوں کو دیکھا ہوں کہ باپ برف گھٹنوں تک برف رکھ کر اور نہ جانے کیا کیا بیماریوں کا شکار ہو کر باپ نے اتنی محنت سے پالی اولاد بڑی ہوتے ہی ہلو فادر گڈ بائی فادر کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ معاشرہ صرف حیدرآباد یا ہندوستان کی بات نہیں، یہ تمام یہ قتل غارت گری جو حیدرآباد میں روزانہ 4 سے 5 مرڈر ہو رہے ہیں۔ ارے قاتل کا دل، اللہ تعالیٰ اتنا بے رحم ہو گیا، قاتل کا دل نماز پڑھ کے نکل رہا تھا ریاست نگر کی مسجد سے، ایک کو مرڈر کر دیا گیا۔ ارے کم سے کم اس کا تو خیال کرنا تھا، جمعے کا دن، عید المومنین کا دن، وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اس کا قتل کر دیا۔ آج سے 8 یا 10 دن پہلے ریاست نگر کی ایک مسجد سے قتل ہو گیا۔ عیدی بازار میں ایک قاتل کے پیچھے، یعنی مرڈر، ایونج مرڈر جس کو بولتے ہیں، یعنی قتل کراسو والے کا قتل، قتل کراسو والے کا قتل، ایک قتل کے پیچھے 11 قتل ہو گئے ابھی تک۔ پرسوم جو بابا نگر میں ہوا وہ بھی اس کی کڑی ہے، 12 قتل ہو گئے۔ کہاں پر جا رہا ہمارا معاشرہ؟ کتنے تنظیمیں ہیں، نام لیتے بیٹھے اگر تنظیموں کا تو پورا آسمان تک لکھے جا سکتا۔ جماعت اسلامی، تعمیر ملت، فلانی اہل سنت الجماعت، فلانی اہل حدیث جماعت، کیا بتاؤ کوئی معاشرے میں کام کر رہا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے نا تنظیموں کی، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر میں سیاسی لیڈر ہوں تو یہ میری بھی ذمہ داری ہے۔ میرے پڑوس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی اگر بچی کو نہ طلاق دے رہا نہ خلا دے رہا، بستی کے 10 آدمی مل کر اگر جا کر اس کے گھر پہ دھرنا دے کے اگر بیٹھ گئے تو کیا وہ مجبور نہیں ہوتا؟ بتائیے اس کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے۔ میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ ہر تقریر میں کیوں بول رہے ہیں؟
ایک 500 بچیاں باضابطہ لسٹ لکھی ہوئی ہے جن کے شوہر نہ تو طلاق دے رہے ہیں نہ تو خلا دے رہے ہیں، ان کو بہرحال ویسی رکھ دیا ہے۔ ہمارے مصطفیٰ محمود صاحب جنرل سیکرٹری یہاں پر اسٹیج پر ہے، ان کے خاص دوست ہے جو سعودی میں 30 سال سے بیچارے، ان کی لڑکی کو 3 بچیاں ہیں، 7 سال سے ان کا داماد نہ خلا دے رہا نہ طلاق دے رہا، باپ شوگر کا پیشنٹ ہو گیا، باپ کے گھٹنے چلے گئے، ماں بی پی پیشنٹ ہو گئی، ماں کو تھائرائیڈ ہو گیا، ایک لوتی ایک بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ اے اللہ کے قہار سے ڈر، اگر تو انصاف یہاں نہیں دے گا تو سوچ تیرے ساتھ کیا ہوگا وہاں پر۔ اگر 7 سال تو یہاں پر اس لڑکی کو ستایا، اگر اللہ تجھے 7 سال کے لیے دوزخ میں الٹا لٹکا دیے تو بتلاؤ تیرا حال کیا ہونے والا ہے۔ میں اس جلسے سے ان تمام معاشرے کو میری گزارش سمجھیے کہ لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا اصول تھا کہ آپ وہ انصاف کرتے تھے۔ انصاف کی داستان ہے میرے نبی کے پاس، انصاف کی داستان ہے، تو آپ انصاف کرو خدا را۔ آج معاشرے میں سب سے دیمک، کینسر سے بدتر اگر کوئی بیماری ہے، کینسر، ٹی بی، کڈنی فیلئر سے اگر بدتر کوئی بیماری ہمارے معاشرے میں ہے تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے ستا رہے ہیں کہ اس کو لڑکی پیدا ہوئی ہے، جبکہ لڑکی کا کیا مقام ہے ہمارے مذہب میں؟ آپ دیکھو لڑکی کا کیا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو جب ماں بنایا تو اس کے قدموں میں جنت دے دیا، جب اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو بیوی بنایا تو اس کو آپ کو پورا حقائق دے دیا۔ تو خدا را اس معاشرے کو سمجھو۔ اور رہی بات تلنگانے میں انتخابات ہیں، کیونکہ میلاد النبی کا جلسہ ہے اور بھی جلسے ہوں گے، سیاسی جلسوں میں سیاسی گفتگو کی جائے گی، ماموں اور بھانجے کا سب حساب پورا ہوگا، انشاءاللہ برابر ہوگا۔ 6 مساجد کو شہید کرنے والوں کو مسلمان بھولے نہیں ہیں۔ تم اپنی ذاتی مفاد کے لیے کسی کافر کو ماموں بنا لے رہی تو یاد رکھو مسلمان اس کو ماموں نہیں مانیں گے۔ یہ ماموں نکتا ماموں کا ڈرامہ چھوڑو اور اللہ کے پاس سجدہ روز ہو۔ اے مسلمانوں تلنگانہ کے، ایک بات بول کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں، 2024 میں اگر مودی کو ہٹانا ہے ہندوستان سے، مسلمانوں پر ظلم ختم کرنا ہے تو یہاں سے تلنگانہ سے چھوٹے مودی کو ہٹانا ضروری ہے۔ یار زندہ صحبت باقی۔